آپ کا وزیر جو ہیں جی وہ خرچہ یہاں کا، باقی آپ کی تو ملتان کا تو چینج ہو جانا چاہیے تھا آل ٹوگیدر. اس میں ایک بڑا اہم رول یہ ہے خصوصاً جو انڈسٹریلائز ہے. میں عرض کرتا ہوں اس میں ایک سب سے پہلے تو خان صاحب نے جو پہلے دن ایک تقریر کی تھی نا، بیوروکریسی کو کہا کہ آپ نے جائز ناجائز کام اس طرح، وہ ایک ایسا کام بنا کہ کسی بیوروکریٹس نے بیٹھ کے یقین کریں، ایم پی اے کو میں نے دیکھا ہے جیسے کوئی آپ کے چیئرمین ہوتے ہیں نا یا کونسلر ہوتے ہیں، اتنی حیثیت ان کی رہ گئی تھی کہ آپ آئیں، ہر کارکن کو جس کو ٹکٹ آپ نے دینی اس کی رپیوٹ چیک کریں. اگر آپ نے پرانے مستری لے کے نیا پاکستان بنانا تو کبھی نہیں بنے گا. اب سب کی پروفائل چیک کریں، سب کی خاندان چیک کریں، سب کے فیملیاں چیک کریں کہ کون کتنا لائل ہے لوگوں کے ساتھ، پبلک کے ساتھ، لوگوں کو ملتا کون ہے، کام کون کرتا ہے، حصہ کون لیتا ہے، کمیشن کون لیتا ہے. اس کو قائدین کو دیکھنا چاہیے، لیڈر کو دیکھنا چاہیے. کارکن تو بیچارہ مجبور ہے، میرے جیسا تو بندہ مجبور ہے. مجھے تو کوئی کھڑا کر دے گا، ڈاکو بھی کھڑا کر دیں گے، میں نے تو بلے پہ مور لگانی، میں نے خان کو ووٹ دینا ہے. اچھا وہ ایم پی اے جب جو ریلیونٹ بیٹھا ہوا ہے وہ اس کی موجودگی میں تو یہ افسران، اس کا مطلب ہے کہ وہ کیپیبل نہیں ہے. میں اس میں تو نہیں، ایسا نہیں ہے. میں نے دیکھا بیچارہ ایم پی اے کو، پی ایچ اے میں کیوں نہیں وہ کوئی انگلی اٹھا کے کہہ سکتا دیکھیں کہ جی جنجوعہ صاحب کے اندر جو آفیسر کام کر رہے ہیں انہوں نے لوٹ مار کی ہوئی ہے. کی ہے جی، ٹکا کے کی ہے. اس پہ کبھی ایک پورا پروگرام کریں. میں اس کو اپنے ادارے کو بدنام اس لیے نہیں کرنا چاہتا تھا، میرے مسائل تھے. میں اس کی، میرے پاس کوئی 20-25-50 لیٹر پڑھے جو میں سیکٹری کو لکھتا رہا ہوں، میں کمشنر کو لکھتا رہا ہوں، ڈی سی کے پاس جاتا رہا ہوں، منسٹر کے پاس گیا ہوں. میں نہیں چاہتا تھا اگر میں ادارے کے متعلق اپنے آفیسرس کے متعلق بیٹھ کے اخبار میں میڈیا میں آؤں گا تو لوگ جو ہمیں ہیلپ کر رہے ہیں. میں نے ملتان میں 1 لاکھ درخت لگائے ہیں جو مخیر حضرات سے لے کے لگائے ہیں. 1 روپے پی ایچ اے کا خرچ نہیں ہونے دیا. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جی جو پولیٹیشین کیپیبل ہوگا اس کے نیچے جتنے افسران ہیں ٹھیک ہو جائیں گے، وہ ٹھیک ہو جائیں گے. اس میں کوئی شک نہیں. ابھی ندیم قریشی بیٹھ کے کوئی چیز کلیم کرے گا کہ جی میں نے جی 3 سال 8 مہینوں میں یہ کام کیا ہے، وہ تو اس کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے اور اس کی کہانیاں پھر رہی ہیں. اسی طرح وسیم بادل سلیم لابر کے بارے میں قصے کہانیاں تو ہلکے میں جائیں تو وہ اتنی ساری ملتی ہیں. یہ خان کے سر پہ آپ والی بات کہ خان کے بیساکھیوں پہ یہ کتنا عرصہ تک چل سکیں گے؟ جب تک خان اللہ اس کو حیاتی جب تک زندہ ہے اس کی بیساکھیوں میں ہم چلیں گے سارے کے سارے. ہمارے کسی بندے کے اندر کوئی کام نہیں کرنا. نہیں، کام اگر کریں گے تو نیکسٹ ایم پی بنیں گے. سارے نوجوان لوگ ہیں، ینگ لوگ ہیں. اگر جوید ہاشمی صاحب اس عمر میں بھی الیکشن لڑ رہے ہیں، پولیٹیشین ہیں، تو وہ اپنے کام کی بنیاد پہ لوگوں سے رابطے، ملاقاتیں سب. میں دوسری بات کر رہا ہوں کہ یہ ان لوگوں کو جب تک، اب میں نے ڈاکٹر اختر ملک کو دیکھتا ہوں اپنا دفتر کھول کے بیٹھا ہوتا ہے، لوگوں کو صبح رش لگا ہوتا ہے، ملتا ہے. تو ایسے سب کو کام کرنا چاہیے. سلیم لابر کو بھی میں نے دیکھا ہے جتنی دیر اب ایم ڈی اے میں یا وہاں اپنے حلقے میں یا ایم ڈی اے میں نے دیکھا ہے کہ صبح سے لے کے شام تک ان کے پاس رش لگا ہوتا ہے. یہ جو لوگ اپنا دفتر، اچھا ڈوگر فیملی بھی میں نے دیکھا ہے، ملک احمد ڈوگر یا عدنان ڈوگر، ان لوگوں کو بھی میں نے دیکھا ہے. یہ پورا جس طرح ایک پروفیشنل آدمی بیٹھتا ہے اس طرح یہ بیٹھتے لوگوں کے کام، چاہے جس کے بھی کام جیسے بھی کرتے ہیں کام ہوتے ہیں ان کے. آپ نے الیکشن دیکھے نا، الیکشن لڑنا ہے، الیکشن کی ایک پوری سائنس ہے. آپ لوگوں کے ساتھ رابطے بھی نہیں رہیں گے. صرف یہ نہیں آپ نے جنازہ پڑھ لیا تو آپ کا ووٹ کھڑا ہو گیا. آپ نے جا کے کسی شادی میں چلے گئے، کھانا کھا لی، 20 شادیاں ایک دن میں ہم نے بھگتائی ہیں لوگوں کے ساتھ. لیکن یہ کام نہیں ہے. یہ کام نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں جنازہ خوشی غمی ہے لیکن یہ اتنی ضروری نہیں. اگلے کو آپ نے ریلیف کیا دیا ہے. آپ روڈ میں جا رہے ہیں، میں دیکھتا ہوں ہمارے ایم پی جا رہے ہیں، ان کو نظر ہی نہیں آتا سائڈ پہ سالڈ ویسٹ والوں کو فوٹو بلائیں بھی یہ صفائی کیوں نہیں ہے. اب میں نے کوشش کرتا ہوں، میرا کوئی تعلق نہیں، میں سالڈ ویسٹ فوٹو بناؤں گا، ویڈیو بناؤں گا، سالڈ ویسٹ والوں کو محنت کروں گا. میرا ہلکا نہیں، کام نہیں، پورے شہر میں نے جہاں بھی کسی نے کہا یہ درخت لگائیں، پارک جو ہے اس کو ٹھیک کیا ہے. بھی ہماری اگر حکومت ہے، خان صاحب گرین اینڈ کلین کا نعرہ لگاتے ہیں تو لوگوں کے کام جو مطلب ہونے چاہیے، اس کو بلا جواز بلا تفریق ہم نے کام کیا ہے. کوئی بھی ہے، اب آپ کسی نون لیگ والے کو فون کریں، آپ پیپلز پارٹی والوں کو فون کریں، میرا نام لیں، احترام سے نام لیں گے، عزت سے نام لیں گے. ایگزیکٹلی یہ اس میں تو دوسری کام بولتا ہے، کام نہیں کریں گے تو مر جائیں گے. یہ میں نے خان صاحب کو اب بھی یہی کہا ہے، میں نے کہا خان صاحب یہ نہیں کہ پچھلا ایم پی اے کھڑا تھا اس کو وہ آپ کے ساتھ کھڑا ٹکٹ دیا آپ نے تو باقی لوگ مر جائیں، ان کو مار دیا جائے جنہوں نے کام کیا. اب سب کو آزمائیں نا، اب ترین صاحب کو بھی آزمائیں، اجاز نجو کو بھی آزمائیں. کیا ہو سکتا ہے ان سے بہتر کام کر سکتے ہیں، بہتر رابطہ ہے. 18 سال سے میں آفس کھول کے بیٹھا ہوں، مجھے 3 دفعہ ٹکٹ نہیں دی پارٹی نے. ان کو 1 دفعہ روکے ٹکٹ بھی، اس دفعہ آپ کو ٹکٹ نہیں دے رہے، اگلی دفعہ آپ گھنٹے بعد کسی پیپلز پارٹی نون لیگ والوں کے ساتھ بیٹھ کے نیگوسیشن نہ کر رہے ہو تو میرا جو مرضی ہے چل کریں آپ.
یہ ان کی لائلٹی ہے. ایگزیکٹلی ایسے ہی ہے. تو ابھی آپ اس میں دیکھ لیں نا کہ یہ ملتان کی جو کنڈیشن پاور میں اس وقت ملی ہوئی ہے, 10 MPA 4-5 MNA, آپ کا وزیر جو ہیں جی وہ خرچہ یہاں کا, باقی آپ کی تو ملتان کا تو چینج ہو جانا چاہیے تھا آل ٹوگیدر. اس میں ایک بڑا اہم رول خصوصاً جو انڈسٹریلائز ہے. میں عرض کرتا ہوں اس میں ایک سب سے پہلے تو خان صاحب نے جو پہلے دن ایک تقریر کی تھی نا, بیوروکریسی کو کہا کہ آپ نے جائز ناجائز کام اس طرح, وہ ایک ایسا کام بنا کہ کسی بیوروکریٹس نے بیٹھ کے یقین کرے, MPA کو میں نے دیکھا ہے جیسے کوئی آپ کے چیئرمین ہوتے ہیں نا یا کونسلر ہوتے ہیں, اتنی حیثیت ان کی رہ گئی تھی. DC کہیں کھنتا نہیں تھا, کوئی کھنتا نہیں تھا, اپنی مرضی سے بیوروکریٹس نے نہیں ان کو لفٹ کیا. ایک سال گزر گیا نا صاحب. نہیں میں پہلے کی بات کر رہا ہوں, میں 3.5 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں. جب گورنمنٹ میں آیا نا خان صاحب نے اعلان پھر خان صاحب سے نہیں سنبھلے, خان صاحب سے قابو نہیں ہے. خان صاحب نے اب ڈیٹیل اپنی بھی بتائی, جتنے کرپشن کے لیے خان صاحب کا ایک نعرہ تھا, اور خان صاحب آج کے دن تک اسی بات پہ کھڑے ہیں. لیکن ہم کرپشن کو نہیں روک سکے نا, پکڑ نہیں سکے. ملتان میں آئے خان صاحب سرکٹ ہاؤس میں نے کھڑے ہو کے 2 باتیں کی. میں نے کہا خان صاحب مہنگائی پہلے سے بہت زیادہ بڑھ گئی ہے اور کرپشن پہلے سے زیادہ بڑھ گئی. ان کے پاس جو ADC ساتھ تھے ملٹری کے, وہ کہتے ہیں یہ بات لکھیں اور اس کو ایپس بنائیں. میں نے کہا یہ کچھ نہیں ہوگا, آتے ہیں آپ کی جو آپ نے ایپس بنائی ہیں اس پہ آتی ہیں, ہمارے جو ملازم ہیں آفس کے وہ بیٹھ کے دفتر میں ساری کھانا پوری کر کے بھیج دیتے ہیں, یہ لے جی ہم نے یہ شکایتیں سالو کر لی. کچھ بھی نہیں ہوتا. اب میں اتنی بڑے سارے MNA MPA بیٹھے, پورے ساؤتھ پنجاب کے چیف منسٹر آپ کے ساتھ بیٹھا ہے, یہاں بیٹھ کے آپ کے پاس ٹائم نہیں ہماری بات سننے کا. تو تنظیم بھی آپ کی ختم ہوگی. ہم نے ملتان سے آپ کو پہلے بھی 2 قومی کی دیے ہیں, 2 صوبائی دی ہیں, اب ہم نے 6 قومی کی اور 10 صوبائی دی ہیں. اور آگے مجھے نظر نہیں آ رہا جو آپ نے تنظیم سازی, ایک سفارشی لوگوں کو تنظیم سازی میں لا کے, جو اپنے حلقے سے پہلے بھی ہم نے ایک سیٹ ہاری, انہی کی وجہ سے ہم نے ایک ملتان میں سیٹ پیپلز پارٹی کو دی, پھر انہی کو آپ نے ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ بنایا, انہی کو جو اپنی یونین اپنی PP حلقے سے باہر ہی نہیں نکل رہے. ہم نے کام کیا تھا. میں ایز اے ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ, میں 9 دفعہ ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ رہا ہوں, 18 سال سے پارٹی میں کھڑا ہوں. تو وہ تنظیم سازی آج کہاں ہے مجھے نظر ہی نہیں آ رہی. آپ دیکھیں مظاہرے ہوتے ہیں, لوگ ہمارے گاڑیاں شاڑیاں بانٹے نا جیسے وہ دوسرے بانٹتے ہیں. مال کمائیں تو بانٹیں نا جی, کیسے بانٹیں؟ مال کمائیں تو بانٹیں گے. یہ تو میرا مشن تو نہیں تھا, نہ خان صاحب کا مشن ہے یہ. نہیں باقیوں کا تو ہے نا, ٹکٹیں ایسے تو نہیں مل جاتی. خالد جاوید وڑائچ کو ایسے مل گئی ہے جو اس کا حلقہ بھی نہیں تھا, اس کو جا کے اٹھا کے PP 211 میں ٹکٹ دے دی. اس نے ایسی باتیں شروع کر دی شاہ صاحب کے خلاف, ان کے حلقے میں آ کے کاغذ جمع کرا دیے, بورڈ لگا دیے. پھر شاہ صاحب نے شاید انکمفرٹیبل محسوس کیا تو اس کا منہ بند کرنے کے لیے وہ ٹکٹ دی اس کو. ابھی پھر دیں گے ٹکٹ. اب والی مجھے پریشانی ہے, مجھے نہیں پریشانی, وڑائچ صاحب کو پریشانی. اب بڑے لوگ وہاں آ گئے, اب ہم شاید افورڈ بھی نہیں کر سکتے. اس حلقے نے ابھی تک اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا. اچھا اس حلقے میں اس کو بھی ایکسیپٹ نہیں کیا, تو ابھی آپ کا NA کا کینڈیڈیٹ وہاں پہ کون ہے؟ NA کے 3-4 ہیں. سکندر بوسن کو دوبارہ لے, سکندر بوسن کو کبھی نہیں دیں گے. اچھا اور کون ہے؟ بوسن کو احمد حسن ڈیئر ویسے نکل گیا. احمد حسن ڈیئر, بہت سارے لوگ آ جائیں گے, ہو سکتا ہے انہی میں سے کسی کو ایڈجسٹ کریں. آپ کے مہی صاحب آئے ہوئے ہیں, ایک بیرسٹر صاحب ہے, ایک ثاقب مہی ہے, اور ہو سکتا ہے ثاقب شاہ مہی صاحب ادھر آ جائیں. کوئی پتہ نہیں جی, کوئی پتہ نہیں. نہیں حلقہ ہے نا شاہ صاحب, کیونکہ 2 دفعہ اس حلقے سے لڑی کھڑے ہیں, بہت سارے لوگ ناراض بھی ہیں, ہو سکتا ہے اس حلقے میں چلے جائیں. اچھا شاہ صاحب ابھی بیٹے کو اپنے کو دوبارہ ٹکٹ دیں گے PP کی, زین کو پتہ نہیں. بیٹا بھی لڑنا چاہتا ہے, بیٹی بھی وہی اسی حلقے سے لڑنا چاہیے. ذہن کا بھی ذہن یہی ہے, دل ہے کہ میں MNA کا الیکشن لڑوں, اس کا ذاتی خواہش یہی ہے. اب اس پہ شاہ صاحب کیونکہ ایک اتنے بہترین پولیٹیشین ہیں کہ آپ اس کے ساتھ 10 گھنٹے 20 گھنٹے بھی بیٹھیں, آپ کو کچھ اندازہ کر کے نہیں اٹھتے کہ ان کے اندر کیا چل رہا ہے اس وقت. یہ بہترین ان کی پولیٹکس ہونے کی نشانی. ڈیمیجز اس جنوبی پنجاب کی پولیٹکس میں شاہ محمود کی ہے, کریکٹر ہے, رول پلے کیا ہے, تو یہ پارٹی میں کوئی نہیں بولتا. نہیں میرے خیال میں انہوں نے تو بڑی محنت کی ہے جی, بڑا کام کیا ہے, محنت کیا ہے, محنتی شخص. مہربانوں کو کس کیپیسٹی میں انہوں نے مہربانوں کے حلقے میں عرض کرتا ہوں, میں کیونکہ شروع سے ایک ایز اے ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ بھی ہوں, ایک میں پولیٹیکل کارکن بھی ہوں, اسٹوڈنٹ بھی ہوں پولیٹیکل کا. میرے خیال میں اس حلقے میں اور کوئی بندہ الیکشن لڑ نہیں سکتا تھا کسی صورت میں بھی. معین قریشی کو بھی کہا گیا اور عباس کو بھی کہا گیا, لیکن دیکھیں 2 باتیں تھیں. اس حلقے کو ایک تو فری نہیں چھوڑا جا سکتا تھا. تیسرا جو تھا, اس حلقے میں جتنا شابو صاحب جتنی دفعہ الیکشن لڑ چکے ہیں, ایک ایک گھر کو وہ جانتے ہیں. میرے جیسا بندہ یا اون عباس جیسا بندہ یا معین جیسا بندہ وہاں جا کے الیکشن لڑنا ایک بہت ہی بڑا پرابلم تھا, جس کا پتہ تھا ہم نے اسمبلی میں بھی نہیں جانا.
میں سمجھتا ہوں مہربانوں نے جتنی خوبصورت طریقے سے کمپین چلائی اور پہلی دفعہ اس حلقے میں خواتین کو نکالا ہے، اس حلقے میں دیہاتی حلقہ تھا، اس میں جا کے ملی ہیں اور جتنی اچھی خوبصورت سپیچ کی ہے اس بچی نے، میں تو یقین کریں ذاتی فین ہوں اس کا۔ 8 سیٹیں خان لڑ رہا ہے تو 9ویں پہ بھی لڑ لیتا خان۔ نہیں، یہ پہلے اناؤنس ہو چکی تھی، اس پہ تھوڑا سا آپ دیکھیں، یہ اناؤنس پہلے ہو چکی تھی کیونکہ زین الیکشن استعفیٰ دے کے پی پی کا لڑ چکا تھا، وہ الیکشن پہلے اناؤنس ہو چکا تھا۔ وہ بھی غلط فیصلہ تھا، این اے کی سیٹ چھڑوا کے آپ اس کو پی پی کی سیٹ لڑوا رہے ہیں اور پھر بھی بیٹے کو لڑوا رہے ہیں۔ آپ کو اس ایریے میں اس کا کوئی تو اور جواب شاہ صاحب دیں گے، میں تو نہیں دے سکتا ہے کیوں لڑا ہے، اس میں تو میں بھی کینڈیڈیٹ تھا، میں نے بھی کہا تھا۔ اب دیکھیں آپ ہر حلقے میں مطلب یہ یوسف رضا گیلانی کی طرح بھی ہر حلقے میں بیٹا آ گیا، ادھر بھی بیٹا، ادھر بھی بیٹا، ادھر بھی بیٹا، وہ بھی مخدوم ہے، یہ بھی مخدوم ہے، دونوں یہ بھی مخدوم ہیں۔ بیٹا بیٹی بیٹا بیٹی سارے، کوئی اور کینڈیڈیٹ ان کو نظر بھی نہیں آتا۔ نہیں، اس حلقے تو میں بتا رہا ہوں، میں اس حلقے میں کوئی اور جیت نہیں سکتا تھا، مہربانوں والے حلقے میں کوئی دوسرا بندہ نہیں انٹر کر سکتا تھا اور وہ جیتنے کے چانسز ہمارے زیادہ تھے، اس نے ذہن سے زیادہ ووٹ لیے، لیکن اس وقت ہمارا دیکھیں آپ اس کو چیک کر لیں۔ لیکن موسیٰ کا یہ تھا، موسیٰ حلقے میں مسلسل کھڑا رہا ہے، پچھلی دفعہ بھی جب ہارا ہے اس کے بعد بھی اس نے رابطہ رکھا ہے۔ زین بھائی تھوڑی سی مصروفیت ان کی ہو گئی، وہ ایم این اے بن گئے، پھر وہ اپنا کمیٹی کے چیئرمین بن گئے، دو تین سب کا یہ مسئلہ ہے، جو جیت گئے ہیں تو اچھا یہ سب کے ساتھ ہے۔ اب موسیٰ کہاں نظر آتا ہے؟ اب جیتنے کے بعد کہاں نظر آتا ہے؟ وہ تو پھر اسلام آباد بیٹھیں یا ملتان بیٹھیں؟ ہم تو جیتے اسلام آباد بیٹھنے کے لیے، ہم نے عوام کا کام تھوڑی کرنا ہے۔ سارے ایسے کرتے ہیں، سب ایسے کرتے ہیں، میں تو وہی بتا رہا ہوں نا۔ اب لوگ، میں وہی پوچھتا ہوں، پہلے موسیٰ بھائی ہر وقت نظر آتے تھے، مجھے بھی آتے جاتے مل جاتے تھے، اجاز بھائی کیا حال ہے، ٹھیک ہے۔ اب کہاں ہیں؟ اسلام آباد بیٹھے سارے کے سارے۔ اچھا ابھی جو اس میں نون لیگ کی اور پیپل پارٹی کی پنجاب میں صوبائی لیول پہ کوئی سیٹ ایڈجسٹمنٹ بھی ہو رہی ہے؟ نون لیگ تو پیپلز پارٹی کی 100% ہوگی، ورنہ مر جائیں گے، ان کے پاس راستہ ہی کوئی نہیں ہے۔ خان کو روکنے کے لیے مولوی بھی آئے گا، مولانا ڈیزل بھی آئے گا اس میں، اور بھی پارٹیاں آئیں گی اس میں، مقصد ہے عمران کو ہرانا۔ تو پھر یہ بلے کو چیزیں ہرانا۔ ظاہری بات ہے کہ جی شاہ محمود بھی جانتا ہوگا اور عمران خان بھی جانتا ہوگا کہ صوبائی اسمبلی میں اگر نون لیگ، پیپل پارٹی، ایم کیو ایم، پی ڈی ایم، ساری جو جماعتیں ہیں، مولانا بھی ساتھ مل جائے اور وہ اکاموڈیٹ کریں گے اپنے کینڈیڈیٹس کو، اپنے ووٹرز کو نکالیں گے، نون لیگ والے پیپل پارٹی کے لیے، پیپل پارٹی والے نون لیگ کے لیے، تو 250 روپے لیٹر والا پیٹرول لے کے عوام نکلے گی، نون کو ووٹ ڈالے گی۔ یہ تو اپنی قبر خود کھود رہے ہیں، ہمیں کمپین کرنے کی ضرورت نہیں۔ اب ترین صاحب ہمیں کمپین کرنے کی ضرورت نہیں، صبح سے شام تک جو غریب لوگ لائن میں لگ کے، روز میں گزرتا ہوں گھنٹے کا، اتنی لمبی خواتین بیچاروں کی لائن لگی ہوتی ہے ہر جگہ، آپ کو بجلی کا بل آتا ہے، یقین کریں لوگوں کو ہارٹ اٹیک ہو گئے، لوگوں کے میٹر کٹ گئے، گھروں کے زیور بیچے، موبائل بیچ کے بل بھر رہے ہیں بجلی کے۔ الیکشن کروا رہی ہے حکومت، ڈاؤٹ ہے اس میں، لیکن سب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ آئین میں کہیں تھوڑی سی بھی گنجائش نہیں ہے 90 دن سے آگے جانے پہ۔ صوبائی نہیں 2 دفعہ آپ کا ایکسپیریمنٹ ہو چکا ہوا ہے نا۔ کب ہوا ہے؟ ایک دفعہ 88 میں ہوا تھا، اچھا، جب فلڈ آیا تھا، اچھا، اس کے بعد بی بی کے مرڈر پہ فلڈ 4 ماہ آیا تھا، 5 مہینے کے لیے فلڈ آیا تھا۔ ہاں مطلب ملک کی اکانومی۔ اچھا پھر ابھی کے پی کے کا جو گورنر ہے وہ بھی یہی کہہ رہا ہے نا کہ ملک کے حالات، اب میں اسے آگے بات کرنا نہیں چاہتا، جو کچھ کے پی کے میں ہوا ہے، جو کچھ وہاں کی فورسز کہہ رہی ہیں، جو پولیس کہہ رہی ہے، اس کی باتیں آپ دیکھیں، آپ میڈیا پہ چلا سکتے ہیں تو چلائیں۔ فواد چودھری سے کوئی پاورفل ہے؟ اس کا حلقہ ملٹری کے لوگوں کے اندر حلقہ ہے، اٹھا لیا نا اس کو۔ شیخ رشید جو 16 دفعہ 15 دفعہ وزیر بن چکا ہے۔ اس کنڈیشن میں آپ پولیٹیکل سینیریو کیا دیکھ رہے ہیں، کیا ہوگا؟ میں نے اپنی زندگی میں نے ترین صاحب 1977 سے پولیٹیکل ورکر ہوں، جب تحریک چلی تھی بھٹو کے خلاف، یاد ہوگا آپ کو۔ میں اس وقت سے اب تک اتنے برے حالات میں نے زندگی میں نہیں دیکھے۔ اس وقت بھی بہت برے آئی ایس ایف آئی تھی، بندے یہاں شہید ہوئے تھے، لڑائیاں ہوئی، جھگڑے ہوئے، بڑی۔ اس وقت سے اب تک کہ میں نے دیکھا ہے، آج تک اتنے برے حالات، کبھی مشرف کا دور بھی دیکھا ہے، ضیاء کا دور بھی دیکھا ہے۔ یقین کریں جتنے سوکھے مشرف کا دور تھا نا، جتنی ڈالر 60 روپے کا کھڑا ہی رہا تھا 7 سال تک، میں کام کرتا رہا ہوں، میں مشینری کا ہوتا رہے، بہت ساری پے کی ہے نا آپ نے۔ پی تو دیکھیں ہاں ہر دور میں کی ہے، ہم نے رشیا کو روکنے کے لیے جو امریکہ کے اعلی کار بنے اس وقت، آج تک وہ بھگت رہے، اور سارے اخوانی بھائی ہیں ہمارے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں۔ لیکن ان کے اندر جو انڈیا نے اپنے سورسز لگا کے آپ کی دہشت گردی کرائی ہے، میں نہیں سمجھتا کوئی مسلمان کسی مسجد پہ حملہ کر سکتا، مسلمان نہیں کر سکتا۔ جو کلمہ بھرتا ہے نا، مسجد پہ، بچوں کے اسکولوں پہ حملہ نہیں کر سکتا۔ اس کے پیچھے کون ہے؟ اس کو ڈھونڈا جائے۔
آج مجھے تکلیف ہوتی جب دنیا میں سب سے نام اوپر آتا تھا پاکستان ملٹری کا آتا تھا, سب سے زیادہ تکلیف ہوتا ہے آئی ایس آئی دنیا کی بہترین ایجنسی تھی, آج جس طرح ہم نے اس کی ایسی تیسی کر لی ہے, لوگ بیٹھ کے کھلے عام باتیں کرتے ہیں ان پہ, یقین کریں مجھے اس لیے تکلیف ہوتی جو حال میں نے عراق کا دیکھا, ایران کا دیکھا, اس کا دیکھا, لیبیا کا دیکھا, شام کا دیکھا, اس کے بعد مجھے خوف آتا ہے کہ ہماری ڈھارس بندی تھی, ہم بے خوف سوتے تھے بھی یہ لوگ سنبھال لیں گے, اور سنبھالی کھڑے تھے انہوں نے, اس کو کیوں ہم اس میں ایسی تیسی ہم نے اپنی کر لی. اچھا ابھی سیٹلمنٹ کے کوئی چانسز ہیں؟ ہو جائے گی, امید ہے ہو جائے گی, عدالتیں کر رہی ہیں, عدالتوں کے فیصلے ابھی دیکھیں عمران ریاض کو انہوں نے چھوڑ دیے, اس کو اپنا فواد چودھری کو چھوڑ دیا انہوں نے, ٹھیک ہے. ابھی جو فیصلے آ رہے ہیں صرف اب امید لگی ہے, ایک امید لگی ہے آپ کی عدلیہ پہ ہمیں لگی ہے کہ شاید عدلیہ انٹرفیرنس کر کے جو انہوں نے درخواست بھی کی ہے, عدالت میں گئے, ہائی کورٹ جا رہے ہیں 90 دن کے اندر اس کو کہ اناؤنس کیوں نہیں کیے, اب عدالت دیکھیں کیا کہتی ہے. وزیر اعلیٰ پہ انہوں نے کیا ہے بھی, یہ وزیر اعلیٰ تو اس نے اپنا جو نیب کے کیس میں 35 لاکھ روپے دے کے پلی بارگیننگ کر کے آیا ہوا ہے, تو یہ اس عہدے پہ بیٹھ ہی نہیں سکتا. اگر ہائی کورٹ کیا کرتا ہے, فیصلہ کر دیتی ہے کہ جی امن و امان کی صورتحال ایسی نہیں ہے اور اکنامک بھی کنڈیشن ایسی نہیں ہے, لہٰذا اس کو الیکشن کو ہم 6 مہینے تک نہیں. ترین صاحب کرتے دیکھیں عدلیہ بڑی سمجھدار ہے. آپ کا جب تک پولیٹیکل سینیرو ٹھیک نہیں ہوگا, آپ کا جو فنانس کا معاملہ کبھی ٹھیک نہیں ہوگا. کوئی ملک, ابھی آئی ایم ایف کہتا ہے نا, جو آپ کے پولیٹیکل دوسرے ہیں ان کو بٹھائے ساتھ, ہمیں اسٹیک ہولڈر ہمیں وہ ان کو بھی نظر آ رہا ہے آنے والی جماعت, آنے والی پارٹی, آنے والی حکومت خان صاحب کی ہے. اگر خان صاحب گارنٹی نہیں کرتے تو وہ بیچارے کیوں پیسے دیں. اب کوئی ملک آپ کے سعودی عرب آپ سے مانگ رہا ہے, چائنا آپ کو اور نہیں دے رہا, وہ بھی مانگ رہا ہے آپ میں سے, اپنا عرب امارات والے آ کے واپس چلے گئے, صرف اپنے شکار کھیلا واپس چلے گئے, ان کو اس کا مطلب اطلاع تھی. آپ کو کیوں نہیں اطلاع تھی, آپ کے دھماکاؤں نے کیوں نہیں اطلاع تھی؟ اس کا مطلب ان کی ایجنسیاں, جبکہ فخر ہمیں تھا ہماری دنیا کی بہترین آئی ایس آئی ہے, آج ہمیں اطلاع کیوں نہیں تھی؟ یوں صاحب ہمارا پروگرام ہے کب بدلے گا پاکستان, اس حوالے سے آپ ایک پبلک کو میسج آپ کی طرف سے ایک ہمیں چاہیے ہوگا, اور یہ اس کے ساتھ لنکڈ بھی ہے جو ہماری جو پولیٹیکل جو سسٹم ہے اس میں ووٹ کی اہمیت ہے, اور الیکشن پروسیس بڑی ویٹیج رکھتا ہے ووٹ کے حوالے سے. تو عوام کا شعوری لیول جو ہے وہ انہینس کرنے کے لیے آپ کی پارٹی سوشل میڈیا میں تو رول پلے کر رہی ہے, لیکن حلقے میں لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا الیکشن پروسیس کے حوالے سے اور ووٹ کاسٹ کرنے کے حوالے سے, تو یہ آپ ایک میسیج دے دیں. ہمارا پروگرام کا وقت ختم ہو جائے. دیکھیں میرے خیال میں پبلک تو بہت اویئر ہے. میرا آج کا میسیج اپنے قائدین سے ہے کہ آپ آئیں, ہر کارکن کو جس کو ٹکٹ آپ نے دینی اس کی رپیوٹ چیک کریں. اگر آپ نے پرانے مستری لے کے نیا پاکستان بنانا تو کبھی نہیں بنے گا. اب سب کی پروفائل چیک کریں, سب کی خاندان چیک کریں, سب کے فیملیاں چیک کریں کہ کون کتنا لائل ہے لوگوں کے ساتھ, پبلک کے ساتھ, لوگوں کو ملتا کون ہے, کام کون کرتا ہے, حصہ کون لیتا ہے, کمیشن کون لیتا ہے. اس کو قائدین کو دیکھنا چاہیے, لیڈر کو دیکھنا چاہیے. کارکن تو بیچارہ مجبور ہے, میرے جیسا تو بندہ مجبور ہے. مجھے تو کوئی کھڑا کر دے گا, ڈاکو بھی کھڑا کر دیں گے, میں نے تو بلے پہ مور لگانی, میں نے خان کو ووٹ دینا ہے, میں خان کے ساتھ ہوں. یہ آج کا میرا میسج قائدین کے لیے ہے, اپنی قیادت. زبردست ہو گیا جی. ناظرین یہ تھا آج کا پروگرام. انجینئر صاحب نے بڑا زبردست ایک میسیج دی ہے, اور وہ ان کا میسیج تھا کہ جی جب سیاسی قائد جو ہے وہ حلقے کی عوام کی ترجمانی کے لیے کینڈیڈیٹ فائنل کرتا ہے تو وہ اس کو ایویلویٹ کرے, اس کا بیک گراؤنڈ, اس کا پروفائل, اس کا کیریئر, اس کی کمٹمنٹ, اس کی ڈیڈیکیشن, اس کا ویژن, یہ ساری چیزیں چیک کرے. اور اس کے ساتھ ساتھ وہ کتنا بتا لیتا ہے یہ بھی چیک کرے. یہ اس کو پتہ ہوتا ہے, لیڈر کو پتہ ہوتا ہے. لیڈر کو اگر نہیں پتہ ہوتا تو وہ جو پروونشل پریزیڈنٹ ہوتا ہے وہ اس کو بتاتا ہے. اگر وہ نہیں بتاتا تو ڈویژنل بتاتا ہے, ڈویژنل نہیں بتاتا تو ڈسٹرکٹ بتاتا ہے, تو وہ سارے بتاتے ہیں, اس کو خبریں مل رہی ہوتی ہیں. پرائیویٹ سروے کروا رہے ہیں نا, سروے بھی کروا لیں, ویسے بھی پتہ ہوتا ہے, ایجنسیوں سے پوچھ لیں. نہیں یہ خسرو بختیار کو جب ملایا تھا پی ٹی آئی میں تو اس کو پتہ نہیں تھا خان کو کہ یہ خسرو بختیار کیا ہے. قاسم نون کو ملایا تھا تو اس کو پتہ نہیں تھا, سلمان نعیم کو ملایا تھا تو پتہ نہیں تھا, سب کو پتہ ہوتا ہے. لیکن پھر بھی یہ ایک اچھی روایت ہے کہ جی آپ اس کو ری چیک کر لیں, کاؤنٹر چیکنگ کر لیں کہ جی کہیں آپ سے مسٹیک تو نہیں ہو رہی کہ جن بندوں کو آپ ٹکٹیں دے رہے ہیں وہ حلقے سے غائب ہو جاتے ہیں اور پورے حلقے میں کام نہیں کرتے, حلقے کی نمائندگی نہیں کرتے, شہر کی نمائندگی نہیں کرتے, علاقے کی نمائندگی نہیں کرتے, وسیب کی نمائندگی نہیں کرتے.
ناظرین یہ تھا آج کا پروگرام، اور آج کے ایپیسوڈ یہاں تک ختم کرتے ہیں. نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ سے جلد ملاقات ہوگی. محتشم ترین کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.